بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں مفتی محمد اظہر مدنی بانی فیضان شریعہ فاؤنڈیشن۔ یہ کل میں نے غالباً عصر کی نماز کے بعد ایک 3 منٹ کا ویڈیو کلپ دیکھا مفتی حنیف قریشی صاحب کا، جس کے اندر وہ دعوت اسلامی کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور ایک رکن شورا کے اوپر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ تو اسی کلپ کے اوپر جو ہے وہ مینشن تھا کہ تفصیلی ویڈیو دیکھنے کے لیے مفتی حنیف قریشی صاحب کا جو یوٹیوب کا چینل ہے وہاں پہ رجوع کریں۔ خیر میں پھر غالباً کل رات مغرب کے عشاء کے بعد میں نے یوٹیوب کو اوپن کیا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا جو ہے وہ میں نے یوٹیوب چینل اوپن کیا، تو وہاں پہ ایک لمبی چوڑی طویل ویڈیو تھی آدھے گھنٹے کی۔ خیر میں نے اس پوری ویڈیو کو سنا۔ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کافی دعوت اسلامی کے اوپر الزامات لگائے ہیں نا، تو خاص طور پہ یہاں پر میں ایک بات کا جو ہے وہ جواب دینے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس ویڈیو میں یہ الزام لگایا ہے کہ دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام بیچارے ڈر کے مارے بولتے نہیں ہیں، وہ اپنے پیٹ کی خاطر اپنی تنخواہ کی خاطر جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے غلط کو غلط نہیں کہتے، ان نگرانوں کے غلط کو غلط نہیں کہتے کہ ان بیچاروں کو اپنی روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے۔ یہ ان کی بات کا لب لباب اور خلاصہ تھا۔ تو میں زیادہ کوشش کروں گا اسی بات کے اوپر بات کروں، دارالافتاء اہل سنت کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ خود الحمدللہ کم و بیش 8 سے 10 سال دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت کے اندر باقاعدہ رہا ہوں، اور 8 گھنٹے جو ہے وہ میرا ڈیوٹی ٹائم تھا۔ 2007 میں میں نے دارالافتاء اہل سنت کو جوائن کیا فیصل آباد کے اندر۔ 2008 میں میرا راول پنڈی ٹرانسفر کیا گیا، وہاں صدر مارکیٹ کے اندر دارالافتاء اہل سنت موجود تھا۔ 1.5 سال میں نے راول پنڈی دارالافتاء میں گزارا۔ پھر وہاں سے جو ہے وہ مجھے روانہ کیا گیا کہ آپ لاہور جائیں اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ دارالافتاء بنائیں جا کر۔ میں لاہور آیا، آ کر دارالافتاء بنایا، تو سٹارٹ کے اندر میں ہی تھا، پھر آہستہ آہستہ دیگر مفتیان کرام بھی آتے گئے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی کے پاس جو ہے وہ کتنی پاور ہے، یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ دارالافتاء اہل سنت کے نظام سے واقف نہیں ہیں، باخدا وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے بات کروں گا، اور یہ قسم مجبوراً کھا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے جی مفتی اظہر صاحب تو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، یہ مولانا الیاس عطار قادری صاحب کے مرید ہیں، تو اس لیے یہ تو انہی کے حق میں بات کریں گے۔ تو لہٰذا میں نے حلف لیا ہے کہ جو بولوں گا سچ بولوں گا۔ پہلی بات، پہلا سچ یہ ہے کہ جو دارالافتاء اہل سنت کا جو سینئر مفتی ہے، جیسے لاہور شہر میں 2 دارالافتاء تھے، ایک دارالافتاء جو اچھرے کا تھا اس کا ہیڈ مفتی میں تھا، اور آخر میں آ کر میں نے بغیر کسی اختلاف کے ریزائن کیا تھا۔ اور اس وقت یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت نہ تو میں دعوت اسلامی کا اجیر ہوں، نہ دعوت اسلامی کا ورکر ہوں، نہ دعوت اسلامی کی کوئی ذمہ داری میرے پاس ہے، بلکہ میں اپنا خود ایک فیضان شریعہ فاؤنڈیشن کے نام سے ادارہ چلا رہا ہوں، جس کے تحت 2 سے 3 جامعات ہیں اور دیگر فلاحی امور ہیں۔ تو لہٰذا میرے اوپر یہ الزام لگانا کہ جی یہ بھی آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ دعوت اسلامی کے ورکر ہیں، یا دعوت اسلامی کی ان کے پاس ذمہ داری ہیں، یا یہ دعوت اسلامی کی ملازمت کرتے ہیں، تو یہ تو بات کریں گے ہی کریں گے۔ اور پھر جو مسلمان ہیں، میں نے اس کے سامنے حلف لیا کہ میں جو بات کروں گا وہ سچ کروں گا۔ میرے پاس 20 واقعات ہیں، یقین جانے میرے پاس 20 واقعات ہیں، ایسے واقعات تک ہیں کہ میں نے بڑی سطح کے ذمہ دار کے اوپر پابندی عائد کر دی تھی کہ وہ دارالافتاء اچھرا کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بڑی سطح کا ذمہ دار کون ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ میرے پاس بڑی بڑی سفارشیں بھی آئی تھیں، کراچی تک سے جو ہے وہ مجھ سے گزارش کی گئی تھی کہ مفتی صاحب ان کو معاف کر دیں، ان کو دارالافتاء میں آپ آنے کی اجازت دے دیں۔ تو میرا آگے سے جواب یہ تھا کہ اگر یہ دارالافتاء کے اندر آئیں گے تو میں ریزائن کر کے چلا جاؤں گا۔ اور وہ کوئی معمولی نگران نہیں تھے، بڑی سطح کے نگران تھے، یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اس بات کی تصدیق آپ آج بھی جا کر دارالافتاء اہل سنت داتا دربار سے کر سکتے ہیں۔
تو لہٰذا یہ الزام لگانا کہ یہ بیچارے اپنے پیٹ کی خاطر اپنی تنخواہ کی خاطر خاموش رہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا میرے پاس 20 واقعات ہیں، اور کسی بڑے نگران کے اوپر پابندی لگا دینا کہ وہ دارالفتہ میں داخل نہ ہو سکے، یہ شاید کچھ جو دعوت اسلامی کے اس وقت موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی حیران پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ بھی حیران پریشان ہو رہے ہوں گے کہ جی دارالفتہ کے اندر آنے پہ پابندی لگا دی۔ جی ہاں، میں نے پابندی لگائی تھی، اور اس کے گواہ آج بھی موجود ہیں، اور وہ بڑی سطح کے نگران تھے، کوئی چھوٹے موٹے ذیلی نگران، حلقہ نگران، کوئی ڈویژن نگران وغیرہ نہیں تھے وہ۔ خیر میں ابھی ان کا نام نہیں لے رہا کہ فائدہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ میرے پاس 20 واقعات ہیں کہ جہاں میں آپ کو دارالفتہ اہل سنت کے مفتی کی پاور کو بیان کر کے ثابت بھی کر سکتا ہوں، گواہان شرعیہ بھی پیش کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جس وقت میں دارالفتہ اہل سنت اچھرا کا ہیڈ مفتی تھا، یا جیسے دارالفتہ اہل سنت دادا دربار میں اس وقت جو ہیڈ اور سینئر مفتی انس صاحب ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر مفتی انس صاحب کسی بھی رکن شورا کو فون کریں کہ رکن شورا صاحب یہ فلانا معاملہ ہے، اس حوالے سے آپ سے ملاقات کرنا ضروری ہے، آپ دارالفتہ اہل سنت میں پہنچیں، تو کوئی شرعی عذر نہ ہو اور رکن شورا جو ہے وہ کہیں دور نہ ہو، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ رکن شورا اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو وہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہوں گے، اور آ کر جو ان کا انداز ہوتا ہے نا، وہ کہیں جی حضور حکم فرمائے، خیریت تو ہے۔ اور رکن شورا کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ دارالفتہ اہل سنت کے سینئر مفتی کے سامنے جو ہے وہ مطلب حاضر نہ ہو جب کہ وہ ان کو بلائیں، اور یہ ناممکن ہے کہ مطلب دارالفتہ کا سینئر مفتی یا دارالفتہ کی طرف سے جانے والی ہدایات کے اوپر کوئی بھی رکن شورا عمل نہ کرے، یہ ناممکن ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ ناممکن ہے، اور یہ بالکل آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، صرف ایک ہی واقعہ بیان کروں گا، اور وہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ جو میرے 8-10 سالہ عرصے کے اندر جو میرے پاس کتنے ہی واقعات ہیں، تو میرے خیال سے اس واقعے کے بعد مزید کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ دارالفتہ اہل سنت والے سال میں تمام کے تمام پاکستان کے دارالفتہ والے جو ہیں دعوت اسلامی کے، وہ کراچی میں جاتے ہیں، ان کی سالانہ ایک دفعہ تربیتی نشست ہوتی ہے۔ تو جس وقت میں تھا اس وقت بھی جو ہے وہ تربیتی نشست کے حوالے سے جو ہے وہ میں کراچی بلایا گیا، اور تمام دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی وہاں پر گئے۔ تو اب ذرا غور سے سنیے گا کہ دارالفتہ اہل سنت والے نہ تو کسی سے ڈرتے ہیں، نہ جھجکتے ہیں، نہ انہیں اپنے پیٹ کی، اپنی روزی روٹی کی، اپنے بے روزگار ہونے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو جو واقعہ بتانے لگا ہوں اس کے بعد امید ہے کہ آپ مزید اس کے بارے بات کرتے ہوئے بھی آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب بنفس نفیس اس مشورے کے اندر موجود تھے۔ نگران شورا حاجی عمران عطاری صاحب موجود تھے۔ دارالفتہ اہل سنت کے پاکستان سطح پہ جو نگران ہیں حاجی عبدالحبیب صاحب، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ جان نشین امیر اہل سنت پیر صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ دارالفتہ کے تمام سینئر مفتیان کرام، دارالفتہ اہل سنت پاکستان کے تمام تر اسلامی بھائی بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو وہاں پر جو ہے بات چیت چل رہی تھی کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر میں نے جو ہے جو گزارش کی تھی وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب سے گزارش کی کہ پیر صاحب آپ اپنی کتابوں کے اندر اور بعض دفعہ اپنے بیانات کے اندر زکوٰۃ کا حلہ، فطرے کا حلہ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو حلہ شرعیہ ہوتا ہے آپ اس کو اپنی کتب کے اندر اور اپنے بیانات کے اندر بعض دفعہ آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ کے اس کام سے مجھے بالکل اتفاق نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار کہ آپ اپنے رسالوں کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر حلہ شرعیہ کا مکمل طریقہ لکھ کر عوام کے ہاتھوں میں دے دیں،
یہ طریقہ کار مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس کے اوپر اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اور آئندہ جو ہے نا وہ اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً یہ وہی الفاظ ہیں جو میں نے وہاں بیان کیے تھے، اور وہی الفاظ اپنی حافظے کی بنیاد پہ یہاں عرض کر رہا ہوں۔ کسی پیر کی جرت، کسی مرید کی آج کے دور میں جرت ہے وہ اپنے پیر سے کہے کہ پیر صاحب آپ کا یہ طریقہ کار مجھے پسند نہیں ہے، پیر صاحب آپ یہ جو کام کرتے ہیں یہ کام آپ نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا سد باب ہونا چاہیے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ آپ پیر صاحب آپ کے اس کام سے مجھے اتفاق نہیں ہے، پیر صاحب میں آپ کے اس کام کو پسند نہیں کرتا۔ کسی مرید میں ہے جرت کہ وہ کہہ سکے؟ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ آپ کسی معاملے میں جہاں پر، میں مثال کے طور پر بات کرنے لگا ہوں، کہ جہاں پر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، اگر آپ کو لگے کہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب یہاں پر وہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، آپ میں اتنی جرت ہوگی کہ آپ ان کو کہہ سکیں گے حسین الدین شاہ صاحب آپ کا یہ اقدام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ نہیں کہہ سکیں گے۔ جبکہ میں ایک مرید کی حیثیت سے نگران شورا کے سامنے اور اپنے پیر کی بارگاہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے، برائے مہربانی اس کو تبدیل کریں۔ اور پھر وہاں پر جو ہے نا وہ ایک نگران شورا بولنا چاہے وہاں پہ، تو پیر صاحب نے نگران شورا کو خاموش کروا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حاجی صاحب آپ ایک منٹ خاموش رہیں۔ تو حاجی عمران صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی تو پیر صاحب نے ان کو روکا بولنے پہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیر صاحب نے فرمایا ہاں اظہر بیٹا بولو آپ اور کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو پھر اس کے اوپر اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوئی، اور پھر اینڈ پہ آگے مفتی قاسم صاحب سے جو ہے وہ پوچھا گیا جی آپ بتائیں یہ جو کتابوں کے اندر ہم حیلہ شرعیہ بیان کرتے ہیں، اس وقت تو خیر بہت بیان کیا جاتا تھا، ابھی لیمیٹڈ ہے، تو مفتی قاسم صاحب سے پوچھا گیا جی آپ بتائیں، آپ یہ جو اظہر بھائی بات کر رہے ہیں کہ حیلہ شرعیہ جو ہے یہ عوام میں کتابوں کے اندر ہر جگہ پہ جہاں بھی جو ہے وہ مطلب قضا نمازوں کا معاملہ آتا ہے یا کوئی بھی بات ہوتی تو وہاں پر اس کو دائرے کے اندر حیلہ شرعیہ کا طریقہ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، تو کیا یہ نہیں بیان کرنا چاہیے عوام کے اندر؟ آپ یقین جانیں مفتی قاسم صاحب نے اس کی 15 سے 20 منٹ دلائل کے ساتھ لگاتار 15 سے 20 منٹ اس کی مذمت بیان کی تھی۔ یہ ہیں دارالفتہ اہل سنت والے کہ پیر کے فعل کی، پیر کے ایک اقدام کی، پیر کے ایک طریقہ کار کو دلائل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ دارالفتہ کا ہیڈ مفتی جو آج بھی ہیں، انہوں نے بھی 20 منٹ دلائل بیان دیے کہ واقعی یہ جو ہم پیر صاحب آپ جو کتابوں کے اندر جو ہیلے بیان لکھ دیتے ہیں، یا ہمارے بڑے بڑے نگران کتابوں کے اندر جو ہے وہ ہیلے لکھ دیتے ہیں، اس کی روک تھام ہونی چاہیے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، عوام کے ہاتھ میں اس طرح کے مسائل نہیں جانے چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پیٹ کی خاطر خاموش رہتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کا کوئی بھی سینئر مفتی ہو، خواہ وہ متخصص ہو، خواہ وہ بڑے مفتیان کرام سے ہو، یہ ناممکن ہے کہ وہ کسی رکن شورا سے مرعوب ہوں، یہ ناممکن ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ میں جتنا عرصہ دارالفتہ اہل سنت کے اندر رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی بھی رکن شورا سے مرعوب نہیں ہوا۔ میرے پاس 20 یوں مثالیں ہیں کہ جن کی آج بھی میں شرعی شہادت پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں پر میں بولا، میں کبھی کسی رکن شورا سے مرعوب نہیں ہوا۔ دارالفتہ اہل سنت کے اندر بڑے مفتیان کرام ہماری تربیت ہی ایسی کرتے ہیں کہ جب کوئی شرعی معاملہ آ جائے تو اس وقت آگے تمہارا پیر ہو یا رکن شورا ہو یا نگران شورا ہو یا دنیا جہاں کی کتنی ہی بڑی شخصیت ہو، وہاں پہ آپ نے حق کو بیان کرنا ہے، اور یہی مفتی کی شان ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ للہ کہہ رہا ہوں، دارالفتہ کا کوئی بھی سینئر مفتی جو متخصص ہے، جسے 5 7 8 10 سال دارالفتہ کے اندر ہو چکے ہیں، وہ کسی رکن شورا سے ڈرے، وہ کسی رکن شورا سے مرعوب ہو، وہ حق کو بیان فقط اس وجہ سے نہ کرے کہ کہیں میری نوکری نہ چلی جائے، کہیں میری تنخواہ نہ چلی جائے۔ دعوت اسلامی کا یہ جو اقدام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر میں نے یہ بات کہی تو مجھے دارالفتہ سے نکال دیا جائے گا، میری لگی روزی روٹی ختم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سینئر مفتی کے اندر اس کا رتی برابر خوف نہیں ہے،
ابھی جس چیز کو موضوع بنا کر آپ نے ویڈیو بنائی کہ مدنی چینل کے اوپر نعرے لگے نا، یہی ہوا نا کہ مدنی چینل کے اوپر نعرے لگائے گئے 26 رمضان المبارک کو میرے پیر صاحب کی ولادت کے اوپر جو ایک ویڈیو فیس بک کے اوپر آئی، سوشل میڈیا کے اوپر آئی، آپ نے اسی ویڈیو کو سامنے رکھ کر ویڈیو بنائی نا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جس رکن شورا نے آ کر وضاحتی بیان جاری کیا وہ کس کے کہنے پہ کیا؟ دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام کی طرف سے اراکین شورا کو یہ ہدایات جاری کی گئی کہ یہ جو مدنی چینل کے اوپر جو ہے نعرے لگے ہیں ہمیں اس کا جواب دیا جائے، اس کی وضاحت دی جائے۔ دارالفتہ اہل سنت کو اس کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ اس کے اندر رکن شورا حاجی مران اتاری صاحب ملوث نہیں ہیں، انہوں نے نعت خاں بھائی کو منع کیا تھا۔ ابھی اراکین شورا نے کچھ فائنل نہیں کیا تھا، یہ بھی میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں۔ ابھی اراکین شورا نے کوئی کچھ فائنل نہیں کیا تھا، اور دارالفتہ اہل سنت کے سینئر اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ میسج آ چکا تھا کہ جی آئندہ سے اس طرح کے نعرے نہیں ہوں گے، یہ ہم نے مرکز کو کہہ دیا۔ اور ابھی اراکین شورا نے جو ہے نا وہ ڈسکس بھی نہیں کیا، اور دارالفتہ کے سینئر اسلامی بھائیوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی آئندہ ایسے نعرے نہیں لگیں گے۔ اور جب دارالفتہ اہل سنت نے اراکین شورا کو کہا کہ یہ جو نعرے لگے ہیں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بعد وضاحتی بیان جاری ہوا اور کہا گیا کہ آج کے بعد ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہوگا، آئندہ اس طرح کی نعرے بازی نہیں ہوگی۔ یہ کس کے کہنے پہ کیا؟ یہ دارالفتہ اہل سنت والوں کے کہنے پر کیا، تو کتنوں کی روزی روٹی چلی گئی۔ تو لہٰذا مفتی حنیف قریشی صاحب یا کوئی بھی ایسا بندہ کہ جس کے وہم و گمان کے اندر اگر یہ بات ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کسی سے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں جو بالکل نیو ہیں، جن کو سال 2 سال ہوا ہے، وہ چونکہ تربیت کے مرحلے کے اندر ہوتے ہیں، وہ کسی رکن شورا سے مرعوب ہوتے ہوں یا کسی بڑے نگران سے مرعوب ہوتے ہوں، ان کا میں نہیں کہہ سکتا۔ جو متخصص ہے، کم از کم دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت کے اندر جو متخصص ہے، وہ کسی رکن شورا سے مرعوب ہو کر یا اپنی روزی روٹی کے خوف سے، اپنی نوکری جانے کے خوف سے جو ہے وہ صحیح کو صحیح کہنا چھوڑ دے، غلط کو غلط کہنا چھوڑ دے، ایسا ناممکن ہے۔ میں آپ کو 100% یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ نوبت آئی نا، اس دن وہ متخصص اسلام بھائی ریزائن کر کے چلا جائے گا، یہ ناممکن ہے۔ تو خیر میرا موضوع تھا دارالفتہ کے حوالے سے، اور میں نے آپ کو اسی بات کا جواب دیا۔ خیر آپ نے باقی بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، جیسے آپ نے جو ہے نا ایک بات وہ بھی کی جس کی میں نے پوسٹ کی، آپ نے کہا جی ایک رکن شورا کا جو ہے وہ محل تیار ہو رہا ہے، اس کے واش روموں کی اسیسری جو ہے وہ 3 کروڑ کی بیرون ملک سے منگوائی جا رہی ہے۔ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی۔ آپ ایک مفتی ہیں، آپ ایک شخصیت ہیں، لوگ آپ کو مذہبی پیشوا کہتے ہیں، آپ اپنے نام کے آگے مفتی لگواتے ہیں۔ ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے کیا شریعت اسلامی آپ پہ فرض نہیں کرتی کہ آپ اپنے الزام کو ثابت کریں؟ یا اگر یہ آپ کے پاس، آپ نے تو کہا کہ میرے پاس رسیدیں تک ہیں جن کو میں منظر عام پر لاؤں گا، تو میں آپ سے فقط یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کے اندر اتنی بڑی بات کر دی کہ ایک رکن شورا کا محل تیار ہو رہا ہے ڈیش ڈیش ڈیش۔ جب اتنی بڑی بات آپ نے بیان کر دی تو کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ کو اس رکن شورا کا نام لینے سے روکا؟ کیوں نہیں آپ نام لیا آپ نے اس رکن شورا کا؟ آپ کو اس رکن شورا کا نام لینا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا کہ محل تیار ہو رہا ہے، آپ کو وہ محل کا محل وقوع بیان کرنا چاہیے تھا، تاکہ ہم بھی ذرا جا کر دیکھتے کہ پاکستان کے کس خطے میں اس رکن شورا کا محل تیار ہو رہا ہے۔ آپ کو اس محل کی، آپ نے کہا تھا مجھے سب پتہ ہے کہ کہاں پہ تیار ہو رہا ہے نا، آپ کو اس کا محل وقوع بیان کرنا چاہیے تاکہ عوام اور میرے جیسا بندہ جا کر دیکھے تو صحیح، جا کے معائنہ تو کریں، جا کر دعوت اسلامی سے پھر جا کے سوال تو کر سکیں، بھائی اس کی ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی کسی بڑے نگران سے بات تو کر سکیں، بھائی یہ جو محل تیار ہو رہا ہے یہ کس کا ہے، اس کی ذرا وضاحت تو دیں ہمیں ذرا۔ اگرچہ دعوت اسلامی کا جو انداز ہے وہ وضاحتیں دینے کا اس طرح کی چیزوں کا نہیں ہے۔ اور آپ نے تو بلکہ بہت بڑی بات کی، آپ نے کہا کہ میرے پاس رسیدیں تک موجود ہیں۔ تو جب آپ نے اتنی بڑی بات بیان کر دی تو آپ کو رکن شورا کا نام لینا چاہیے تھا، اور رسیدیں آپ کو منظر عام پر اسی وقت ویڈیو کے اندر لانی چاہیے تھی۔ آپ
ایک مفتی آپ اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں، آپ خود کو مذہبی پیشوا کہتے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو بھی بات کرتے ہر بات کی آگے دلائل دیتے، ثبوت دیتے، پھر اگلی بات کی طرف بڑھتے، لیکن آپ الزام تراشیاں کرتے گئے ہیں، ثبوت آپ نے کسی بات کا بھی نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ ہمیں وہ وجہ بھی بتا دیں کہ آپ نے وہ ثبوت کیوں نہیں دے رہے ابھی تک۔ ہم آپ سے ابھی بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ رسیدیں ہمارے سامنے لائیں، اس محل کا محل وقوع بیان کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس کو آپ منظر عام پر لائیں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر کیا یہ کسی ایک متقی پرہیزگار شخصیت کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا یہ حرام فعل ہوا کہ نہ ہوا؟ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو، اور آپ یہ حرام کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اعلانیہ، چونکہ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو یہ بہتان ہوا۔ بہتان حرام قطعی ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر کبیرہ گناہ کرنے والا فاسق معلن جس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، آپ کے نام کے آگے مفتی لکھا ہوا ہے، آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا۔ لہٰذا آپ ثبوت دیں یا اس الزام سے توبہ کریں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، اگر آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو پھر اس گناہ کبیرہ کو اعلانیہ کرنے کی وجہ سے پھر دیکھیں آپ فاسق معلن ہوں گے، اور آگے پیچھے نماز پڑھنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ دعویٰ آپ نے کیا، ثبوت آپ نے دینے ہیں۔ غالباً مجھے یاد آ رہا آپ نے ایک بات یہ بھی اس کے اندر بیان کی ہے جی کہ بہت بڑی علماء کی ایک تعداد ہے کہ جو دعوت اسلامی سے تنگ آ چکی ہے۔ اللہ کے بندے، آپ باتیں کرتے جا رہے ہو، آپ اپنے دعویٰ کے کوئی ایسا دعویٰ آپ نے ایسا کیا ہو کہ جس کی آپ نے دلیل دی ہو۔ آپ نے دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام کے اوپر الزام لگایا کہ جی وہ روٹی کے ڈر کے مارے جو ہے وہ مطلب نگرانوں سے بات نہیں کرتے، غلط کو غلط نہیں کرتے، آپ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی۔ دعویٰ کیا، کوئی دلیل نہیں دی۔ آپ نے کہا ایک رکن شورا کا محل تیار ہو رہا ہے، وہ 3 کروڑ روپیہ اس کے واش روموں کی ایسیسری کے اوپر لگ رہا ہے، آپ نے یہ الزام لگایا، آپ نے اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی۔ پھر آپ نے ایک اور الزام لگایا کہ جی بہت سارے علماء کرام ایک تعداد ہے کہ جو دعوت اسلامی سے تنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے دعویٰ کیا، آپ نے اس کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں دی۔ آپ کوئی 2 4 5 چلیں، کوئی لمبی لسٹ نہیں، کوئی کم از کم 5 6 علماء جو سنی صحیح العقیدہ جو رضوی سوچ کے مالک ہے، آپ کوئی 5 6 ہی کے نام لے لیتے تاکہ آپ نے جتنے بھی الزامات لگائے ہیں، جتنے بھی دعوے آپ نے کیے ہیں، آپ اپنے کسی دعوے میں درست تو ہو سکتے۔ اور پھر آپ نے شاید ایک مجھے یاد پڑتا یہ بھی بات آپ نے کیجیے، امیر اہل سنت کو معاذ اللہ جو ہے وہ دھوکے میں رکھا جاتا ہے، ان کو ساری صورتحال سے آگاہ نہیں رکھا جاتا۔ آپ کی اس بات کے اوپر جو ہے میں صرف اتنا کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جی مولانا الیاس عطار قادری صاحب کو اراکین شورا دعوت اسلامی کے نظام سے، طریقہ کار سے، معاملات سے جو ہے وہ مطلب دور رکھتے ہیں، ان کو بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے سارے معاملات جو ہے وہ خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ بھائی آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کو صرف یہی کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں دعا کرتا ہوں اور انتظار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے جتنے دعوے کیے ہیں آپ اپنے ہر دعوے کے اوپر جو ہے وہ دلیل دیں گے اور اسے ثابت کریں گے۔ نہیں تو ایک حدیث پاک آپ نے بھی پڑھی ہوگی، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ زبانوں سے لٹکے ہوئے ہیں جہنم کے اندر۔ جبریل سے استفسار فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہتان لگاتے تھے۔ بہتان گناہ کبیرہ، اور کبیرہ کا اعلانیہ مرتکب فاسق معلن، اور کبیرہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ان دعووں کو دلائل سے ثابت کریں، رسیدیں پیش کریں، اس رکن شورا کے اوپر جو آپ نے الزام لگایا اس کے پروف سامنے لائیں۔ بصورت دیگر یہ بہتان ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا جو کہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہوتا ہے، اعلانیہ کرنے والا سوشل میڈیا پہ فاسق معلن ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر اعلانیہ توبہ کرنا بھی فرض ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ابھی میں آپ سے فقط یہی گزارش کروں گا،
آپ برائے مہربانی اپنے تمام دعووں کو جو آپ نے کیے ہیں ان کے اوپر دلائل دیں، ثبوت دیں اور رسیدیں دیں۔ اگر آپ نہیں پیش کر سکیں گے تو پھر حکم شرعی آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے اوپر کیا عائد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ بدگمانی، جھوٹ، غیبت، بہتان لگانے سے محفوظ فرمائے اور حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی خدمت کرنے اور دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر جو ہے وہ ان سے کوئی غلطی خطا ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔